السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، نظریہ قومی آمدنی اور روزگار، نیشنل انکم اور امپلائمنٹ کے بارے میں۔ اس چیپٹر میں بچے ہم دو تھیریز پڑھیں گے، کلاسیکل تھاٹس ہیں اور کینزین کی جو تھیری ہے، کینزین جو تھاٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو ہم کلاسیکی نظریہ روزگار سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ کلاسیکی نظریہ روزگار بہت اہمیت کا حامل ہے اکنامکس میں۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹس یا کلاسیکی مکتب فکر سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ معیشت دان ہیں جنہوں نے معاشیات کو متعارف کروایا، جن میں سب سے پہلا نام ایڈم اسمتھ کا ہے، جنہوں نے 1776 میں ویلتھ آف نیشن کے نام سے بک لکھی، جس میں انہوں نے اکنامکس کو باقاعدہ جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر پیش کیا۔ اس سے پہلے اکنامکس کو جو ہے پولیٹیکل اکانومی کے طور پر پڑھا جاتا تھا، لیکن ایڈم اسمتھ نے اس کو ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر جو ہے متعارف کروایا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اکنامکس جو ہے کسی بھی جو نیشن ہے اس کی ویلتھ کو جو ہے اسٹڈی کرنے کا نام ہے۔ ایڈم اسمتھ کے بعد جو ہے ڈیوڈ ریکارڈو ہے، جے ایس مل ہے، مالتھس ہیں، جے بی سے ہیں، ان سب معیشت دانوں کا تعلق جو ہے کلاسیکل مکتب فکر سے ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی جو ہے کچھ اپنے نظریات ہیں جن پہ جو ہے یہ یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ خودکار توازن۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹس کا کہنا تھا کہ کسی بھی معیشت میں جو ہے خودکار توازن موجود رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ توازن نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی جو ہے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے یا عدم توازن ہو جاتا ہے تو معیشت میں کچھ قوتیں ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسا میکینزم ہوتا ہے جو کہ اکانومی کو واپس جو ہے وہ توازن میں لے آتا ہے۔ لہٰذا ایک جو ہے فلیکسیبل سسٹم ہے اکانومی کے اندر، جس کی وجہ سے توازن جو ہے ہر حال میں موجود ہوتا ہے، ڈسکلیبر ہوتا ہے، لیکن اکانومی جو ہے واپس موو کر جاتی ہے توازن کی طرف۔ جیسے شرح سود کی بات کی جائے تو شرح سود لچکدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر رہتی ہیں۔ اس طرح اجرت کی بات کی جائے تو کلاسیکل کے مطابق اجرت بھی جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے، لہٰذا اگر مزدوروں کی طلب ہے اور رسد اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا ایکویلبریم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ڈسکلیبریم ہو جاتا ہے، تو شرح اجرت میں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ جو مزدوروں کی منڈی ہے وہ ایکویلبریم میں آ جاتی ہے۔ اس طرح جس بھی منڈی کی بات کی جائے کلاسیکلز کے مطابق جو ہے وہاں پہ خودکار توازن کا نظام موجود ہوتا ہے۔ دوسری بڑی ان کے جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معیشت میں ہمیشہ کامل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں۔ اکانومی میں جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا مکمل طور پر استعمال لایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی وسائل جو ہے بیکار نہیں پڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی میں اوور پروڈکشن کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، کوئی بیش پیداواری نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی سربازاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ معیشت ہمیشہ جو ہے وہ کامل روزگار کی سطح پر کام کرتی ہے۔ عدم مداخلت کے حامی تھے یہ لوگ، گورنمنٹ کی جانب سے نان انٹرفیئرنس کے حامی تھے۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹس کا کہنا تھا کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات میں رہتی ہے، لیکن گورنمنٹ اگر انٹرفیئر کرتی ہے تو اس کے جو مکمل روزگار کے جو حالات ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، لہٰذا گورنمنٹ کو جو ہے وہ اکانومی میں، مارکیٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کلاسیکل جو اکانومسٹ ہیں، ایڈم اسمتھ ہے، جے ایس مل ہے، ڈیوڈ ریکارڈو ہے، یہ لبرل قسم کے اکانومسٹ تھے۔ ان کے مطابق مارکیٹس جو ہیں ان کو بالکل فری چھوڑ دینا چاہیے، مکمل جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے کوئی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اکانومی کو اپنے آپ پرفارم کرنے دینا چاہیے۔ لہٰذا جب اکانومی خود بخود کام کرے گی تو فلیکسیبل جو وہاں پہ فورسز ہیں، قوتیں ہیں، قیمتیں ہیں، جیسا کہ شرح سود ہے، تو یہ فورسز جو ہے یہ ایسا ایک میکینزم ہوتا ہے جن کی وجہ سے اکانومی میں یہ ہمیشہ توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکانومی میں جو ہے وہ مکمل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کی تھیری کے جو ہے کچھ مفروضات ہیں جن کو ہم بک سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے معیشت میں مکمل مقابلہ کے حالات پائے جاتے ہیں۔
پرفیکٹ کمپٹیشن ہے. ہم لوگوں نے پہلے پڑھا پرفیکٹ کمپٹیشن جس میں بے شمار خریدار ہیں, بے شمار فروختکار ہیں, آزادانہ داخلہ اور اخراج ہے, کوئی بھی جو ہے قیمت پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو اس طرح معیشت میں مکمل مقابلہ کے حالات ہیں, چاہے معیشت کی کسی بھی منڈی کی بات کی جائے. معیشت بند ہے. بند اکانومی سے بند سے کیا مراد ہے کہ اس کی کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہے, کوئی بین الاقوامی تجارتی تعلقات نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹل سسٹم ہے, عام افراد کی ملکیت میں ہوتے ہیں تمام مسائل کاروبار, وہ اپنی مرضی سے چاہے جو کاروبار کر سکتے ہیں. معیشت میں عدم داخلت کا نظام ہے, لیسس فری اکانومی, فیئر اکانومی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انٹرفیئرنس جو ہے اس میں نہیں کی جاتی ہے. حکومت کیسے دخل اندازی کرتی ہے, جیسے گورنمنٹ جو ہے ٹیکسز لگاتی ہے, شرح سود کے اثر انداز ہوتی ہے, سرمایہ کاری کرتی ہے, حکومت کی اپنی پرچیزز ہوتی ہیں. تو اس طرح گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اکانومی پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہاں ازیوم کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکانومی پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, کوئی مداخلت نہیں کرتی. زر کی مقدار معین ہوتی ہے, کتنی کرنسی ایشو کرنی ہے یہ پہلے ہی سے طے شدہ ہوتا ہے, سینٹرل بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور اس کی کوئی ہولڈنگ نہیں ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی. مطلب لوگ روپیہ پیسہ جو گھروں میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ٹیکسی سے بچا جا سکے, تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اجرتیں, قیمتیں اور شرح سود کیا ہے, لچکدار ہیں. مزدوروں کی استعداد کار ہر لحاظ سے ایک جیسی ہے, ان کے کام کرنے کی صلاحیت ایفیشنسی جو ہے وہ برابر رہتی ہے. جتنے بھی مزدور لگائیں ہر مزدور کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے پچھلے گروپ جو مزدور ہے اسی کے برابر ہوتی ہے. معیشت حقیقی اور زرعی شعبوں پر مشتمل ہے, ریئل ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں, زرعی بھی ہے. حقیقی سے مراد جو اشیاء کی صورت میں ہوتی ہے یا جن میں سے انفلیشن کا جو فیکٹر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے, اور زرعی جو ہے وہ روپے پیسے زرعی کی جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے زر کی اس صورت میں ہوتی ہے. قلیل عرصے میں ٹیکنالوجی کا معیار اور اشیاء سرمایہ کا اسٹاک جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ نظریہ عرصہ طویل کے نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے. کینزین کی جو تھیری ہیں وہ عموماً شارٹ رن کی ہیں, لیکن یہ جو کلاسیکل تھیریز ہیں یہ لانگ رن کی ہیں. اب اس کے جو ہے کلاسیکل جو ہم نے پڑھا کہ ان کے جو بنیادی جو ان کے نظریات ہیں یا جو ان کے پہلو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے. خود کا توازن ہے, عدم داخلت کا نظام ہے, مکمل روزگار کے حالات ہیں. جو سمجھ لیں ایک آئیڈیل سی ایک صورتحال جو ہے انہوں نے بتائی ہے اکانومی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اب ان کی کچھ تھیریز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی ہے جے بی سے کا قانون منڈیاں, جسے سمپلی سے کا قانون بھی کہا جاتا ہے. سے جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ فرانس سے تھا, ٹھیک ہے. جے بی سے فرانس کے ساتھ تھا اور وہ جو ہے فزیوکریٹک مکتب فکر کا بانی تھا. فزیوکریٹک جو ہے وہ فرانس میں اس دور میں چلنے والی ایک تحریک کا نام ہے جو کہ کاشتکاروں نے چلائی تھی. ان کے مطابق کسی بھی ملک کی جو ویلتھ ہے یا اور دنیا کی بات کی جائے تو دنیا کی جو دولت ہے اس کا واحد جو ماخذ ہے وہ زمین ہے. زمین سے جو ڈائریکٹلی جو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے پاسبلی جس کی وہ بات کریں وہ ایگریکلچر کی, کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ کاشتکاروں کی جانب سے یہ تحریک شروع کی گئی. تو کہتے تھے کہ جتنی بھی دولت ہے وہ زمین سے حاصل کی جاتی ہے, جو بھی ایگریکلچر پروڈکشن ہوتی ہے اس کی مدد سے ہی ساری کی ساری دولت جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. یہ جو ہے فزیوکریٹک جو ہے اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کا بیسک جو ہے پرچار تھا. اب جس زمانے میں فرانس میں یہ تحریک چل رہی تھی اسی دور میں جو کلاسیکل ہیں ایڈم سمتھ ہے اور ان کے پیروکار ہیں, ان کے جو نظریات ہیں وہ مقبول ہو رہے تھے. چنانچہ جے بی سے جو ہے انہوں نے بھی اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اپنی ایک تھیری پیش کی, اپنا ایک مقالہ لکھا جس ٹریٹائز آن پولیٹیکل اکانومی کے نام سے, جس میں انہوں نے کہا کہ رسد اپنی طلب خود پیدا کر لیتی ہے. سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. کسی بھی شے کی رسد جو ہے اگر ہو رہی ہے, پروڈکشن ہو رہی ہے, تو اس کی ڈیمانڈ خود بخود جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے انہوں نے کیا لاجک پیش کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی شے کی رسد ہم بڑھاتے ہیں, پروڈکشن میں اضافہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے عاملین پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب عاملین پیدائش کو کام پہ لگایا جاتا ہے تو بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. اب عاملین پیدائش جب معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی اشیاء پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں وہ انہی اشیاء کو خرید لیتے ہیں. تو اس طرح جتنی بھی اشیاء پروڈیوس ہوتی ہیں اکانومی کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پرچیز کر لی جاتی ہیں. تو اکانومی کے اندر جو اوور پروڈکشن ہے اس کا کیا کہتے ہیں خطرہ جو بالکل نہیں ہوتا. جتنی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں وہ لوگ جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. اس طرح جو اکانومی کے اندر ہے وہ ایک ایکویلبریم کی سطح ہمیشہ رہتی ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ مکمل روزگار کے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی اکانومی میں جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں آپ فراوانی سے ان کا استعمال لے کے آ رہے ہیں, میکسیمم جو ہے یوز کر کے جتنی بھی اشیاء ہیں وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کو اوور پروڈکشن کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ عاملین کو جب آپ معاوضے دیں گے تو وہ ساری کی ساری اشیاء جو ہے وہ خرید لیں گے. اب سے کے مطابق جو ہے لوگوں کی آمدنی میں جس طرح اضافہ ہوتا ہے خرچ میں بھی وہ لوگ جو ہے ویسے ہی اضافہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے نزدیک بچتیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. اگر کسی وجہ سے بچتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو شرح سود کے لچکدار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچتیں دوبارہ جو ہے واپس اپنی سطح پر آ جاتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بچتیں زیادہ ہو جائیں, سرمایہ کاری کم ہے, بچتیں زیادہ ہوں گی تو شرح سود جو ہے وہ پھر گرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ لوگ جو ہے زیادہ رقومات بینکوں میں جمع کرانا شروع کر دیں گے, شرح سود گر جائے گی. شرح سود گرنے کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر اسی طرح بچتیں کم ہو رہی ہیں تو شرح سود بڑھ جائے گی. شرح سود جب بڑھے گی تو لوگ جو ہے پھر زیادہ سیونگ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح شرح سود کے جو ہے فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے بچتیں اور سرمایہ کاری بھی دونوں آپس میں برابر رہتی ہیں اور اوور پروڈکشن جو ہے وہ پھر اکانومی کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ بچتیں ہمیشہ سرمایہ کاری کے برابر رہیں گی. جتنی وہ بچتیں پہلے کر رہے تھے وہ اتنی ہی کریں گے. جتنی پھر پروڈکشن ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پرچیز کر لی جائے گی. شروع میں جو ہے یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو ان کی تھیری ہے وہ صرف واٹر سسٹم پہ ہی اپلائی ہو سکتی ہے, لیکن معیشت کے مختلف شعبے جو ہیں, مختلف جو مارکیٹس ہیں ان میں JBCA کی جو قانون ہے یا جو اس کا لا ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے, اس پہ لاگو ہوتا ہے. واٹر سسٹم کے تحت کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ واٹر سسٹم کیا ہے, جس میں اشیاء کے ساتھ جو ہے تبادلہ ہوتا ہے, ڈائریکٹلی جو ہے ان کو ایکسچینج کیا جاتا ہے. اب واٹر سسٹم میں جو اشیاء کی قیمت ہے, رسدی قیمت ہے, وہ اشیاء کی بازاری قیمت کے برابر ہوتی ہے, جسے ہم اکاؤنٹنگ پرائس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو واٹر سسٹم میں جتنی بھی اشیاء کی اب آپ کو کہیں گے کہ اس میں تو قیمت ہوتی نہیں ہے, تو ان کی جتنی بھی کوانٹٹی جو پرچیز سیل کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ دونوں آپس میں کیا رہتی ہیں, برابر رہتی ہیں. زرعی معیشت یہ ایسی معیشت ہے جس میں جتنی بھی ٹریڈ ہے, لین دین ہے, وہ زر کی معرفت ہوتا ہے, زر کی مدد سے ہوتا ہے. تو زرعی معیشت میں کل اخراجات اور اشیاء کی قیمتیں آپس میں برابر رہتی ہیں. اشیاء کی جتنی بھی قیمتیں ہیں, جتنی بھی ملک میں اشیاء اور خدمات پیدا ہوئی ہیں, ان کی جو بازاری قیمت ہے اس کے برابر ہی اکانومی میں اخراجات ہوتے ہیں. اس کو جو ہے مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں MV = PY. M سے مراد زر کی مقدار ہے, V سے مراد زر کی رفتار گردش ہے, ویلوسٹی آف منی ہے, P سے مراد ایوریج پرائس لیول ہے, اوسط معیاری قیمت ہے, اور Y جو ہے وہ پروڈکشن ہے, آمدنی ہے. PY کو اگر اکٹھا دیکھا جائے تو یہ کسی بھی ملک کی جو خام قومی پیداوار ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پروڈکشن ہے, یہ پروڈکشن ہوگی اور یہ قیمتیں ہوگی, ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں خام قومی پیداوار مل جائے گی زرعی شکل میں. ٹھیک ہے. زرعی جو ہم نے پڑھا کنسیپٹ پڑھا نومینل GDP. MV کیا آ جائے گا, یہ زر کی مقدار آ گئی, اور یہ V ویلوسٹی کتنی تیزی سے وہ گردش کر رہا ہے, کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں. یہ اخراجات آ گئے اور یہ کیا آ گئی, جتنی بھی اشیاء کی قیمتیں ہیں, پروڈکشن ہے. تو زرعی معیشت میں CA کے قانون کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ کل اخراجات اور اشیاء کی قیمتیں آپس میں برابر رہتی ہیں. اشیاء کی منڈی. اشیاء کی منڈی سے ریلیٹڈ کنسیپٹ جو ہے ہم نے 3rd ایئر میں بھی پڑھا.
تو گڈز مارکیٹ میں ایکلیبریم کب ہوتا ہے؟ جب مجموعی جو بچت ہے اور سرمایہ کاری جو ہے وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ اشیاء کی منڈی میں کیا ہے، شرح سود جو ہے وہ وہاں پہ لچکدار ہوتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے اشیاء کی منڈی میں توازن موجود ہوتا ہے، جس میں جو ہے پھر مجموعی طلب اور مجموعی رسد آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ اس میں جو سیونگ ہے وہ شرح سود کا تکثیری تفعال ہوتا ہے۔ شرح سود بڑھتی ہے تو سیونگ بڑھ جاتی ہے، اور شرح سود کم ہوتی ہے تو سیونگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی شرح سود پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کلاسیکل کے مطابق شرح سود میں اضافہ ہوگا تو سرمایہ کاری کم ہو جائے گی، شرح سود کم ہوگی تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پھر زیادہ لوگ جو ہے وہ قرضہ لے سکیں گے۔ ڈائیگرام کی صورت میں دیکھیں تو یہاں پہ سیونگ کا کرو جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا اور انویسٹمنٹ کا کرو جو ہے وہ نیگیٹیو ہے، اور جہاں پہ یہ دونوں خطا کر رہے ہیں وہاں پہ سیونگ اور انویسٹمنٹ دونوں آپس میں برابر ہیں، اور جہاں یہ جو شرح سود ہے اس کو آپ ایکلیبریم کی جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو اکانومی میں جو ہے گڈز مارکیٹ میں سیونگ اور انویسٹمنٹ آپس میں برابر رہیں گے۔ شرح سود یہاں پہ لچکدار ہے، سیونگ یا جو انویسٹمنٹ ہے کوئی چیز جو ہے وہ اس میں آگے پیچھے ہوتی ہے، ایکلیبریم جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے، تو شرح سود کے لچکدار ہونے کی وجہ سے اکانومی واپس جو ہے وہ ایکلیبریم میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے محنت کی منڈی، لیبر جو مارکیٹ ہے۔ محنت کی منڈی کی بات کی جائے تو یہ حقیقی اجرت کا تفعال ہوتی ہے۔ حقیقی اجرت سے مراد وہ اجرت ہے جس میں سے انفلیشن فیکٹر جو ہے وہ نکال دیتی ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اس سال جو ہے فرض کیا کہ 10% جو ہے وہ اجرتوں میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ 7% جو ہے وہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، تو 10% جو ہے وہ اجرتوں میں اضافہ مائنس جو 7% قیمتوں میں اضافہ ہوا، تو نیٹ جو انکریز ہوا ہے ویجز میں وہ کتنا آ جائے گا، 3%۔ تو ریئل جو ویج ریٹ ہے یا حقیقی اجرتیں کیا ہے وہ انفلیشن سے ایڈجسٹڈ ہوتی ہیں۔ انفلیشن کا فیکٹر جو ہے وہ یا قیمتوں میں جو اضافے کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ قوت خرید بتاتا ہے کہ جتنی اجرت دی گئی ہے اس سے ایک مزدور حقیقی معنوں میں کتنی اشیاء جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ تو سے کے مطابق محنت کی منڈی میں بھی محنت کی طلب اور محنت کی رسد آپس میں برابر رہتے ہیں۔ محنت کی طلب اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حقیقی اجرت کا نیگیٹو جو ہے ریلیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ محنت کی رسد کی بات کی جائے، NS فنکشن ہے W/P، W سے مراد ویجز ہے، P سے مراد ایوریج پرائس لیول ہے۔ گریٹر دین 0 سے کیا مراد ہے، ڈیلٹا NS چینج ان لیبر سپلائی۔ محنت کی رسد میں تبدیلی کب آتی ہے، ڈیو ٹو چینج ان ریئل ویج ریٹ۔ حقیقی اجرتوں میں تبدیلی کی وجہ سے از گریٹر دین 0، اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو ریلیشن ہے۔ حقیقی اجرتوں میں اضافہ ہوگا تو محنت کی رسد میں اضافہ ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا نا، لوگ زیادہ کام کریں گے کیونکہ اجرتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، زیادہ معاوضہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کم ہو جائے گا تو لیبر کی جو سپلائی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو ڈیمانڈ کا نیگیٹو ریلیشن ہوگا، اگر اجرتیں بڑھ جائیں گی تو محنت کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی، پھر فارمز جو ہے یا کوئی کارخانے ہیں وہاں پہ جو مزدور لگائے جا رہے ہیں وہ کم لگائے جائیں گے، کم مزدور لگا کے جو ہے زیادہ کام لینے کی کوشش کی جائے گی جب اجرتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے پھر الٹ ہو جائے گا۔ ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں نیگیٹو ہوگا مجموعی طلب کا، لیبر کی جو ڈیمانڈ کا کرو ہے، اور لیبر سپلائی کا پازیٹیو ہے، جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو قطع کریں گے وہیں پہ محنت کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہیں۔ ایک اور وہاں پہ جو ہے حقیقی اجرت کے جو ایک ایکویلبریم ریٹ ہے اس کا وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اب اگر لیبر سپلائی بڑھ جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، لیبر سپلائی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ جو ویج ریٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اکانومی واپس جو ہے وہ ایکویلبریم میں آ جائے گی۔ تو اس طرح اکانومی کے اندر جو ہے یہ ایسے ویریبل موجود ہیں جیسے قیمتیں ہیں، اجرتیں ہیں، شرح سود ہے، تو یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں اور ان کے چینج ہونے کی وجہ سے، آٹومیٹکلی چینج ہونے کی وجہ سے اکانومی میں جو ہے ہمیشہ خود جو ہے توازن کے حالات رہتے ہیں۔ تو یہ جو تھی یہ سے کی تھیری تھی، سے کا قانون ہے،
جس کو ہم سے کا قانون منڈیا بھی کہتے ہیں، سیلز لا اباؤٹ مارکیٹ ہے، یا مارکیٹ کا قانون بھی کہتے ہیں اس کو، جس میں کسی بھی شے کی رسد جو ہے وہ اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے، شے کی رسد اور طلب ہمیشہ آپس میں برابر رہتے ہیں۔